سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وخذ الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو جب میں فری کا سنتا ہوں نا کہ یہ ٹریول ایجنسی فری میں بھیج رہی ہے تو میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جن کو بھیج رہی ہے ان کو چھاؤں میں لے جا کے ان سے ملوں، بولوں بھائی یہ فری وری نہیں ہے، اس میں ایک آدھ چیز کوئی فری ہوگی تو اس لیے ان کو اتنا فری نہ کراؤ۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے زاہد صاحب سے پوچھا کہ بھائی فری ہے تو واقعی فری ہے، واقعی سچی مچی کا فری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو ڈاکٹر صاحب لاہور سے بلائے ہیں جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں ان کا لاہور سے کراچی کا ٹکٹ بھی فری میں دیا ہے، وہاں ہوٹل کی رہائش بھی فری میں ہے، آنا جانا سب ٹوٹلی فری ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بھائی خدمت۔ دیکھیں پیکج تو بہت سے لوگ نکالتے ہیں، ہمیں اس دور میں نا تبلیغ کے لیے جدید ذرائع اور جدید وسائل کو اختیار کرنا پڑے گا۔ 8-10 سال پرانی بات ہے، کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو نماز کے بعد وہاں امام صاحب نے اعلان کیا کہ درس قرآن ہوگا، آپ لوگ اس میں بیٹھیں۔ یہ واقعہ میں بیانات میں بھی شیئر کر چکا ہوں، آج اس موضوع کی مناسبت سے دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا لوگ بیٹھ نہیں رہے تھے، شاید ان کے درس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اچھا میں سنت نوافل پڑھ کے مسجد میں 2-4 آخری لوگوں میں رہ گیا، امام صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں جو درس قرآن میں شریک نہیں ہوتا وہ جہنم میں جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن سنو اور تم قرآن سے بھاگ رہے ہو۔ وہ اتنا ڈرا رہے تھے لوگوں کو، تو مجھے شرم آنے لگی کہ سارے تو جہنم میں چلے گئے، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اور مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ ان کا اسٹائل اتنا سخت ہے تو ہم درس سنیں کیسے ان سے۔ تو تبلیغ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں جو یہ نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا، جو یہ نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی زمانے میں یہ بھی ایک سوٹیبل طریقہ ہوگا جب لوگوں میں اللہ کے خوف کا غلبہ تھا۔ اب لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہیں، مہنگائی، غربت، قتل و غارت، اس قدر مسائل ہیں، تو اب لوگوں کو آپ ترغیبات دے کے دین پہ لا سکتے ہیں۔ اب ڈراوے کا عنصر کم کر دینا چاہیے۔ اب ہمارے حضرت جن سے میں بیعت تھا وہ ایک بات بڑی زبردست فرمایا کرتے تھے کہ لوگ قرآن مجید کو صبح و شام پڑھتے ہیں قرآن خوانیوں میں مردوں کو بخشنے کے لیے، اگر ان کو پتہ چل جائے نا اندر کیا لکھا ہوا ہے تو شاید پڑھنا ہی چھوڑ دیں خوف کی وجہ سے۔ تو بہت اچھا کام کیا جی، لوگوں کو ترغیب دی کہ آپ پڑھیں گے تو مختلف قسم کے پیکیجز نکالے، جن میں ایک پیکیج آپ کے سامنے ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ماشاءاللہ 2 افراد کو انہوں نے عمرے کا پیکیج دیا ہے، اور اس عمرہ کرنے سے الگ فائدہ ہوگا۔ جنہوں نے اتنی دفعہ قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، اب وہ عمرہ بھی کر کے آئیں گے تو ان کو اور زیادہ موٹیویشن ملے گی۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ 2 آدمیوں کو عمرہ کرانے سے قرآن فہمی عام ہو جائے گی، یہ ایک ٹریک ہے، یہ ایک طریقہ ہے، اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں بھی اس زمانے میں اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، یعنی کیا طریقہ ہونا چاہیے اس زمانے میں؟ ترغیبات زیادہ دینی چاہیے، اور ترہیبات یعنی ڈرانے دھمکانے کا عنصر کم ہونا چاہیے۔ ترغیب کے ذریعے لوگ زیادہ دین پہ آ سکتے ہیں۔ دوسری ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ پہ جایا کرتے تھے گھوڑے پہ بیٹھ کے، اونٹ پہ بیٹھ کے۔ آج گھوڑے اور اونٹ کا دور نہیں ہے۔ آج اگر کوئی دین کی تبلیغ کے لیے جاتا ہے، جیسے میں کہیں بیان کے لیے جا رہا ہوں، فرض کر لیں لاہور کی کسی مسجد میں میرا بیان ہے، اب میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اونٹ کا سفر کیا تو میں اونٹ پہ بیٹھ کے لاہور چل نکلوں گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں لاہور پہنچنے کے بعد میں تبلیغ کے قابل رہوں گا؟ ظاہر ہے نہیں رہوں گا۔ اتنا ٹائم لگے گا اور میں 20 کام کر سکتا تھا، کسی کام کے قابل نہیں رہوں گا۔ اب کوئی مجھے کہے کہ مفتی صاحب آپ 1 مہینے میں لاہور پہنچے ہو، اور پتہ نہیں پہنچے بھی کہ نہیں پہنچے، ہو سکتا ہے حیدرآباد میں انتقال ہو جائے، تو آپ کیوں اونٹ پہ بیٹھ کے لاہور جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے؟ میں دلیل میں کہوں کہ ہمارے پیغمبر نے اونٹ کا سفر کیا ہے تو میں بھی اونٹ پہ جاؤں گا، تو یہ معقول بات نہیں ہوگی۔
یوں کہا جائے گا کہ اس دور میں اونٹ اور گھوڑا ایک جدید ذریعہ تھا فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، اپنا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے۔ تو نبی نے بھی اونٹ اور گھوڑا اس لیے استعمال کیا کہ وہ اس دور کا ایک ذریعہ تھا۔ تو ہم آج کے دور کے ذریعے کو استعمال کریں گے۔ آج آپ اگر اپنی بات دنیا تک پھیلانا چاہتے ہیں تو آواز کو اور اپنی وائس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جس گھوڑے کی پشت کا آپ کو سہارا لینا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ یہ وہ گھوڑا ہے، یہ وہ اونٹ ہے جو سیکنڈوں میں آپ کی بات کروڑوں اربوں لوگوں تک پہنچا دے گا۔ اور جو دو حضرات عمرے کے لیے جا رہے ہیں، میں دل سے دعا کروں گا اللہ ان کے عمرے کو بھی قبول کرے، اور تمام لوگ جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں ان سب کی طرف سے، اور یہاں جتنا بھی عملہ ہے ان سب کی طرف سے، میں ان دو حضرات جو حرمین کی زیارت کے لیے جانے والے ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہم سب کو وہاں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ وما علینا الا البلاغ۔ يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا